بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. کبھی خبر آتی ہے کہ جناب علی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل سیاست سے دور ہو گئی اور انہوں نے سیاستدانوں کو کہا ہے کہ اپنے معاملات خود نمٹائیں. لیکن پھر پرچوں کی بھرمار ہو جاتی ہے اور پی ٹی آئی کے جو مرکزی لوگ ہیں ان کی دوبارہ گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور عمران خان کے خلاف مقدمے پھر سے شروع ہو جاتے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب زیاد خان قاضی صاحب، جن کی ہمدردیاں جو ہیں وہ گرچہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں لیکن سینئر جرنلسٹ ہیں. قاضی صاحب، کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کی اس وقت کیا صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں؟ وہاں پہ کریک ڈاؤن جاری ہے پی ٹی آئی کے خلاف؟ شکریہ مانگٹ صاحب. بالکل بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے اور اس وقت جو پوری میڈیا ہے، جو سارے لوگ ہیں، ان کی توجہ پنجاب کی طرف ہے. اور پنجاب کی طرف ساری خبریں، جتنے بھی ویلاگ ہو رہے ہیں، جتنے بھی ٹاک شوز ہو رہے ہیں، وہ پنجاب کے حوالے سے ہو رہی ہے. کے پی کے حوالے سے کوئی بھی بات نہیں کی جا رہی اس وقت میڈیا پہ، لیکن کے پی کے میں بہت بدتر حالت ہے پنجاب سے. وہ کیوں؟ کے پی کے میں گورنر راج ہے اصل میں. اچھا. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں خبریں چلی تھی کہ جو نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان وہ استعفیٰ دینے جا رہا ہے، لیکن سارا نظام وہ کیوں استعفیٰ دینے کے لیے تیار تھے؟ سر سارا نظام ادھر گورنر چلا رہا ہے. جمعیت اسلام فے کا جو ہے ہولڈ ہے، عوامی نیشنل پارٹی کا ہولڈ ہے. یہ دو پارٹیاں ادھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون تو کے پی کے میں ہے ہی نہیں نا. ان کی اتنی دسترس ہے ہی نہیں. امیر مقام جو ہے اس کا ہولڈ ہے کے پی کے میں. وہ اس وقت جو ہے وہ حکومت چلا رہا ہے. جمعیت علماء اسلام فے حکومت چلا رہا ہے. عوامی نیشنل پارٹی اس وقت حکومت چلا رہا ہے. تو آپ پھر سمجھتے ہیں کہ یہ تو بات ثابت ہوگی کہ عمران خان نے پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ کے تو اپنی ہی پارٹی کے ساتھ بڑا ظلم کیا؟ بالکل سر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس نے بہت بڑی زیادتی کی. یہ اس کی ایک اس کو سمجھ لے کہ غلطی ہے جو اس نے کر دی. لیکن اس کو یہ یقین نہیں تھا کہ یہ جو جتنے وکلاء تھے جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اس کو مشاورت دی، جو اس طرح عمران خان نے کہا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ آئین اور قانون کے تحت 90 دن میں الیکشن ہوں گے. اب انہوں نے جا کے یہ جو قسم کھائی ہے، یہ جو حلف لیا ہے پی ڈی ایم نے آپس میں بشمول اسٹیبلشمنٹ کو بھی بٹا کے حلف لیا گیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، خانہ جنگی ہو جائے، چاہے ملک کا بیڑا غرق ہو جائے، الیکشن نہیں کروانا ہے. عرفان قادر بار بار کہہ رہا ہے جو ان کا مطلب دیکھیں ایک لائر اتنے اس حد تک گر جائے کہ وہ آئین اور قانون کی بات کرنے کی بجائے قانون اور آئین کی دجیاں اڑاتے ہوئے کہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتا، میں لکھ کے دے دیتا ہوں. لطیف کوسا کے ساتھ اس کی جو لڑائی ہوئی تھی. تو دیکھیں نا سر، اس میں اب جو اصل چیز ہے وہ کے پی کے ہے. کے پی کے اس وقت اگنور جا رہا ہے، لیکن کے پی کے میں کوئی ہولڈ نہیں ہے نگران سیٹ اپ کی، نہ نگران گورنمنٹ کی ادھر کوئی ہولڈ ہے. اعظم اس کو اٹھا لیا گیا. اب آپ نے اپنے علی امین گنڈا پور کو اٹھا لیا گیا بغیر کسی وجہ کے. اچھا، اس کو سوات میں جو ہے مراد سعید جو ہے اس پہ جو ہے پرچہ کر دیا گیا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کی گرفتاری ابھی کسی قسم کیس میں اس کی گرفتاری نہ کی جائے. اب دیکھیں نا، ان کا سارا توجہ اس وقت کے پی کے میں ہے. پنجاب جو ہے، پنجاب تو چلو کچھ عدالتی معاملات چل رہے ہیں، کچھ میڈیا کی بھی نظریں ہیں، کچھ جیسے آپ نہیں، کیا میڈیا کی نظریں؟ دھڑا دھڑ مقدمے، 150 کے قریب زیادہ تر مقدمے تو عمران خان کے خلاف پنجاب میں ہیں. سر ادھر تو ہو گئے نا، لیکن آپ جیسے ماشاءاللہ سینئر لوگ بھی ویلاگ کر رہے ہیں پنجاب پہ. کے پی کے پہ کون بول رہا ہے؟ کے پی کے کس کو نظر آ رہا ہے کہ کے پی کے میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے آج تک اس پہ پروگرام کیا نہیں کیا. کیوں نہیں یار؟ آپ دیکھیں نا، ٹی وی چینل مراد سعید کے لیے بول رہے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے بول رہے ہیں، اور جو خیبر پختونخوا میں جس کا آپ نے نام نہاد گورنر راج کا ذکر کیا اس پہ باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ تو بات نہ کریں کہ اس پہ بات نہیں ہو رہی. سر بات ہو رہی ہے، لیکن کے پی کے میں جو سرکاری جو وفاق کا فنڈ ہے جو کے پی کے میں لگایا جا رہا ہے، اور جس طرح نگران سیٹ اپ جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام فے، عوامی نیشنل پارٹی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جو پی ڈی ایم کی 3-4 جماعتیں ہیں، ان کو جس طرح دڑا در وہ فنڈ دے رہے ہیں، جس طرح دڑا در سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں، ان کی تیاری کی جا رہی ہے باقاعدہ الیکشن پہ. اس پہ آج تک کسی نے بات نہیں کی. الیکشن یا ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا ہے. نہیں، سپریم کورٹ نے خود کہا ہے کہ ایک طرف تو آپ لیپ ٹاپ کے لیے 10 ارب روپے رکھ دیتے ہیں، ادھر ہمیں کہتے ہیں کہ الیکشن کے لیے ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. سر الیکشن کے لیے فنڈ ہونا نہ ہونا الگ بات ہے. الیکشن کے لیے پراپر تیاری کے لیے ان کو ریلیف دینا، ان 4-5 جماعتوں کو اور پی ٹی آئی کو کڈے لائن لگا کے نگران سیٹ اپ میں کے پی کے میں یہ ہو رہا ہے.
देखिए इस वक्त जितना हटा है डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, इन सबको कहा गया है कि आपने मानना है इन 4 जमातों की, इन 4 जमातों की मान के आपने चलना है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी ने नहीं माननी, जिनका निगरान सेटअप उन्होंने बनाया, उनकी गवर्नमेंट गई है, लेकिन डीसी, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डीपीओज, ये सारे जो है ये गवर्नर के मातहत है, गवर्नर के मान के चल रहे हैं। और इस वक्त पूरी अच्छा, ये मुफ्त आटा स्कीम उधर भी चल रही है सर? बिल्कुल, ये आपने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन किया। मुफ्त आटा स्कीम अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम फे, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, मुख्तलिफ इलाकों में जिधर अवामी नेशनल पार्टी का होल्ड है उधर अवामी नेशनल पार्टी को ये पावर दिया गया कि आप तकसीम करें। अच्छा, ठीक है, जिधर मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है जिस डिस्ट्रिक्ट में या जिस डिवीजन में, उधर मुस्लिम लीग नून को ये इख्तियार दिया गया है कि जी ये आप तकसीम करें। इस तरह जमीयत उलमा इस्लाम फे के जिधर है डिस्ट्रिक्ट में ये हो रहा है, ये इन्होंने किया हुआ है। अच्छा, वो सारा सेटअप जो है, वो सारा सेटअप इन्होंने ला के जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मुंतखब हुए थे अभी, तहसील चेयरमैन जो बलियाती में, उनको पावर दे दिया है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने उनको मुअत्तल किया हुआ नहीं, है। जिस तरह पंजाब में लंबी लाइनें लगी नजर आती हैं, फिर कराची में आपने देखा है कि लोग जो है भगदड़ की वजह से अमवात हो चुकी हैं, ऐसे मनाजिर उधर खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल इससे भी बदतर मनाजिर है, इससे भी बदतर मनाजिर है। लेकिन अब जो चूंकि ये चोरों का टोला है ना, इन्होंने चोरी के जरिए आटा तकसीम करना है। अब आटा ये तकसीम हो रहा है कि मैं अपने लोगों को दे रहा हूँ कि ले जाओ। नहीं तो काजी ज़िया साहब, जब जिनको आप चोरों का टोला कहते हैं, उनको लेके जो आए हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वाले, तो फिर वो ये तो उनकी ज्यादती होगी अगर इनको लावारस छोड़ दें। वो लावारिस तो एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं छोड़ा हुआ ना, एस्टेब्लिशमेंट ने तो पूरे का पूरा उन पे हाथ रखा हुआ है। हाँ जी, लेकिन जो निगरान सेटअप बना हुआ है, जो निगरान वजीर आला है केपीके में, मैं केपीके की बात कर रहा हूं, जो निगरान सेटअप बना हुआ है, निगरान सेटअप गवर्नर का सेटअप है और गवर्नर का सेटअप शहबाज शरीफ का सेटअप। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से परवेज खट्टर बहुत सीनियर हैं, असद कैसर साहब बहुत सीनियर हैं, फिर आपके और लोग जो इमरान खान के बहुत करीब हैं, तो इमरान खान साहब को अब ये लोग जाके कहते हैं कि आपने ये असम्बलियाँ तोड़ के बड़ी ज्यादती की है, क्योंकि परवेज लाई साहब तो कहते रहते हैं, मोनस लाई साहब भी कहते रहते हैं कि इसलिए हम आपको कहते थे असम्बलियाँ ना तोड़े, सूबाई असम्बलियाँ। परवेज खटक साहब ने तो, इन्होंने तो सब ने कहा है, खान साहब को उस वक्त भी कहा था, अब भी कह रहे हैं कि ना तोड़ें, कि ना तोड़े। लेकिन जो आईनी माहिरीन, नहीं, आईनी माहिरीन तो अब खुडे लेने लग गए ना। जहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जा रहा तो वहां आईनी माहिर की बात क्या मानी जाएगी? तो इमरान खान ने तो अपनी स्पीच में ये गलती तस्लीम की थी ना, कि मुझे तो ये यकीन नहीं था कि ये इस तरह करेंगे। मैं तो ये सोच रहा था कि ये 90 दिन में जाके इलेक्शन करेंगे, हर सूरत करेंगे। अब इन्होंने आइन की धज्जियां उड़ाने की कसम खाई हुई है कि हमने मानना ही नहीं है 90 दिन में इलेक्शन। देखिए ज़ियाद काजी साहब, इतनी जद्दोजहद की इमरान खान ने, 1 साल से वो सड़कों पे हैं, उनके कारकुनों को मारा जा रहा है, कई कारकुन उनके बेचारे शहीद भी हो गए, मुकदमे उनके खिलाफ हैं, उनके लोगों के खिलाफ इतने मुकदमे हैं। और अब असद कैसर साहब गुज़िश्ता रोज़ ये फरमा रहे थे कि अगर 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन का रोड मैप दे दिया जाए, हम तैयार हैं। तो फिर इससे बेहतर नहीं था कि आप कौमी असम्बली में भी बैठे रहते, और अब आप कहते हैं हमें कौमी असम्बली में भी बिठाएं। 8 अक्टूबर का रोड मैप जो असद कैसर ने जिस तनाजुर में सरबात की है ना, वो इस हवाले से की है कि अगर ये मिल बैठ के कोई डेट आगे ले जाना चाहते हैं और उसमें बातचीत होती है मजीद, जनरल असम्बली जो कौमी असम्बली है उसको तोड़ने और फिर एक ही साथ एक इलेक्शन करने के हवाले से, फिर अगर 8 अक्टूबर की कोई डेट होती है और उसकी डिटेल आती है और फिर हम बैठ के असम्बली में मशावरत से आगे बढ़ते हैं तो हम तैयार हैं। अच्छा काजी ज़िया साहब, ये बताइए कि इमरान खान के दौर में जो ये 10 लाख वाला पैकेज जो सेहत कार्ड उनको लोगों को मिला हुआ था, फिर लाइनों में लगने की बजाय आटे की बजाय उनको पैसे मिलते थे और बड़े बाइज़्ज़त तरीके से, तो अब अवाम में जब वो आटे के एक थैले के लिए लाइन में लगते हैं, ज़लीलो ख्वार होते हैं, कई कई घंटे, फिर मिले ना मिले वो कहते हैं टाइम ख़त्म हो गया। तो अब अवाम इस बारे में क्या कहते हैं? अवाम तो दिल बर्दाश्ता है मौजूदा PDM की हुकूमत से, और वो इमरान खान के उस दौर को सुनहरी अल्फाज में याद करते हैं और इमरान खान के तलब में है कि जब भी इलेक्शन हो हमने इमरान खान को वोट देना है।
اور ایک آگے انہوں نے تو لوگوں کو ذلیل اور خوار کر دیا. انہوں نے 14,000 روپے اساس پروگرام کے تحت دیے, کرسیاں لگا کے اسکولوں میں بٹھا کے عزت سے بلا کے ان کو پیسے دیے. پھر انہوں نے جو 10 لاکھ روپے سے ہیلتھ انشورنس کارڈ دیا, ہر ایک کے بندے کے شناختی کارڈ پہ لے گئے اور آرام سے اس کا عزت سے علاج ہو رہا ہے. تو وہ سارے لوگ اس دور کو یاد کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اگلی حکومت بھی KPK میں عمران خان کو دینی, اور یہ ان کو پتہ بھی ہے, یہ ان کو پتہ بھی ہے. اس لیے یہ تمام تر وسائل استعمال کرنے کے باوجود بھی الیکشن کرنے کو تیار نہیں ہے, KPK میں بھی اور پنجاب یعنی میں. جتنا مال لوٹ لیں تو بہتر. ہاں, یہ اپنی اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے 10-20 روپے ہمارے جیبوں میں چلے جائے. یہ جتنا ٹرن اوور بھی ہے, چاہے مئی تک ہو چاہے اکتوبر تک ہو, جتنا ٹرن اوور بھی ہے, یہ تو چاہتے ہیں کہ 1-2 سال اور بھی آگے چلے جائے. اور پرویز خٹک کو ان سب کو پتہ ہے, لیکن ان کو بھی اتنا انگیج رکھا ہوا ہے ابھی تک کہ الیکشن ہو رہے نہیں ہو رہے, یس نو میں رکھا ہوا ہے کہ ان کا دھیان اس طرف ابھی گیا ہی نہیں ہے کہ KPK میں جو اس وقت ڈپارٹمنٹل چیزوں میں جو کچھ ہو رہا ہے, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام پہ, یہ جو کچھ اس وقت کر رہی ہے نگران حکومت سے مل کے, اور ان کو جو اختیارات ابھی تک, یہ تو تھوڑے بہت اختیارات ہیں مل رہے ہیں, آٹا تقسیم کرو, یہ کرو, یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ہم ووٹ کما لیں گے. اس سے تو بلکہ مزید بدنامی ہو اس سے مزید بدنامی ہو کے مزید ان کا مورال جو ہے KPK میں اتنا گر چکا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرے خیال میں اکتوبر میں الیکشن ہو, اگلے سال ہو, 2024 میں ہو, جب بھی ہو, یہ پوزیشن رہی تو PTI تیسری مرتبہ ہیٹرک کر کے KPK میں آنے والی. بہت شکریہ قاضی ضیاء صاحب. ناظرین, صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن ایک بات جو کہی جا رہی ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے PDM سے ہاتھ اٹھا لیا ہے. بے شک وہ PDM سے ہاتھ اٹھا بھی لیں, لیکن وہ اپنا ہاتھ PTI پہ تو پھر بھی رکھیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے, کیونکہ عمران خان نے تو گزشتہ روز بھی ایک غیر ملکی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جواب دہ جو ہے وزیر اعظم ہوتا ہے, اختیارات ملٹری اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے. اور جب عمران خان یہ بات کرتے ہیں تو یہ بات ان کی تیر بن کے لگتی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ یار ہمیں چیلنج کیا جا رہا ہے. لہٰذا اگر PDM سے وہ ہاتھ اٹھا بھی لیں تو عمران خان کو تو کسی صورت سپورٹ نہیں کیا جائے گا. پھر ایسی کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ ہوگی, جیسے محترمہ بےنظیر بھٹو کا مینڈیٹ روکنے کے لیے اسلامی جمہوری اتحاد بنا لیا گیا تھا, جیسے ذوالفقار علی بھٹو کو جناب علی اقتدار سے نکالنے کے لیے نظام مصطفیٰ کی تحریک چلوا دی گئی تھی. تو اس طرح کی چونکہ ہمارے ہاں یہ وارداتیں ہوتی ہیں, سیاسی وارداتیں ہوتی ہیں, اس میں کافی سارے مولوی اور دوسرے جن کا دور نہیں لگ رہا ہوتا, سیاستدان جن کو کوئی پارٹی ٹکٹ نہیں دے رہی ہوتی, تو پھر وہ چور دروازے سے آ کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہو جاتے ہیں. پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے آگے لے آتی ہے, اور پھر وہ مستقبل کے خواجہ آصف, خواجہ سعد رفیق بن کے ابھرتے ہیں. چودھری احسن اقبال جیسے لوگ پھر وہاں سے اس پنیری سے نکلتے ہیں. تو ناظرین, شمشاد مانگڑ اور قاضی زیاد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.